مختار نیازی صاحب تھے، اس زمانے میں جب ساتھ ہوتے تھے دورے پہ تو تشریف لے گئے وہ بھی، اور اس کے بعد بھی، اور ابھی بھی حال ہی میں ایک چرچ میں انہوں نے ہمیں دعوت دی تو وہاں ہم گئے۔ تو بہرحال وہ میں جو بتا رہا تھا بات اب سے کہ وہ ہمارے یہاں جس طرح سے محراب ہوتی ہے ان کے یہاں بھی اسی طرح سے، یعنی ملتی جلتی تو نہیں ہوتی، مختلف ہوتی ہے، لیکن الگ سے ایک مقام ہوتا ہے۔ جیسے یہ الگ سے ایک جگہ ہے، اب یہاں صرف امام صاحب کھڑے ہوتے ہیں، خطیب صاحب کھڑے ہوتے ہیں، نماز پڑھانے والا کھڑا ہوتا ہے۔ اسی طرح سے وہاں بھی پلیٹ فارم ہے، ایک ذرا سی اونچی جگہ بنی ہوئی ہے اور باقاعدہ سب چیزیں رکھی ہوئی ہیں، اور سامنے ہم لوگ تو زمین پر بیٹھتے ہیں، لیکن وہ لوگ بینچیں اور کرسیاں وغیرہ لگی ہوئی ہوتی ہیں چرچ میں عیسائیوں کے، وہاں کے بیٹھ جاتے ہیں، اور اس کے بعد ان کی اپنا پادری صاحب جو ہیں وہ پھر انجیل مقدس کو کھولتے ہیں، پڑھنا شروع کرتے ہیں، اور وہ دعا ہوتی ہے، وعظ ہوتا ہے، نصیحت ہوتی ہے، جو بھی ہوتا ہے ان کا اپنا۔ اس طرح وہ ان کی عبادت ہوتی ہے اتوار کے دن۔ کسی کو بپتسمہ دینا ہوتا ہے، بیپٹائز کرنا ہوتا ہے، جس کو بیپٹائز کہتے ہیں، وہ کرتے ہیں۔ یہ مختلف رسمیں ہوتی ہیں۔ گناہوں کی معافی کے لیے ان کے یہاں ایک طریقہ ہے کہ ہر آدمی یا عورت یا مرد، تو ان کے یہاں مخلوط ہوتا ہے، برابر میں بیٹھے رہتے ہیں، مرد بھی عورتیں بھی برابر میں بیٹھے رہتے ہیں۔ اس مخلوط اجتماع میں سے وہ ایک ایک کر کے سب آتے رہتے ہیں، اور پادری صاحب کے پاس آ کے چپکے سے کہتے ہیں، وہ سننے میں بھی آتا ہے کبھی کبھی، وہ کبھی سننے میں بھی نہیں آتا۔ پادری صاحب سے آگے کہتے ہیں میں نے یہ گناہ کیا، میں نے یہ گناہ کیا، میں نے یہ گناہ کیا، اور کچھ پیسے وغیرہ ہوتے ہیں، وہ ایک پیالہ رکھا ہوا ہوتا ہے، اس میں رکھ دیتے ہیں، اور پادری صاحب پھر کہتے ہیں یسوع مسیح، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام، باپ سے انہوں نے کیونکہ کہہ دیا ہے تمہارے گناہوں کی معافی ہو گئی، تو پادری صاحب نے پیسے بھی وصول کر لیے اور ان کے گناہوں کی بھی معافی ہو گئی۔ اس طرح سے وہ ایک ایک کر کے جس نے گناہ کیا ہے وہ ہفتے کے ہفتے اپنے گناہوں کی معافی کراتے رہتے ہیں، اور وہ یہ کہتے بھی ہیں کہ حضرت عیسیٰ صلیب پر جو چڑھے تو یہ گناہوں کا کفارہ ہو گیا۔ تو یہ سارا عمل جو ہے روئے زمین پر جہاں جہاں عیسائی ہیں، اور عیسائی مذہب پھیلا ہوا ہے سب جگہ، وہاں کوئی بھی یہ سارا کام جو ہے، یوں سمجھ لیجئے کہ نماز پڑھانے کا، ان کے وہ سجدہ کرنے کا ان کے لیے بھی حکم تھا، لیکن اب وہ سجدہ کرتے ہیں تو سامنے بینچ بچھی ہوئی ہے تو اس پہ جھکتے ہیں، زمین پہ سجدہ نہیں کرتے۔ ہمارے یہاں ابھی تک الحمدللہ اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، انہوں نے تبدیلی کر لی، اپنے آرام کے لیے سوٹ پہنے ہوئے بیٹھے رہتے ہیں، کرسی پہ بیٹھتے ہیں، بڑے ٹھاٹ سے نماز پڑھتے ہیں، لیکن ہمارے یہاں الحمدللہ وہی طریقہ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم علی صاحب حافظ الصلاۃ والسلام وہی آج تک رائج ہے، زمین پر بیٹھتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، اللہ یہ کہ کوئی شخص معذور ہو تو کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھ سکتے ہیں، بہرحال وہ تو مسئلہ اپنی جگہ پر ہے۔ تو کوئی بھی یہ نماز پڑھانے کا، یعنی عیسائیوں کی، میں نماز کا لفظ اس لیے استعمال کر رہا ہوں تاکہ سمجھ میں آ جائے آپ کی، وہ خود بھی اس کو پریئر کہتے ہیں، اور پریئر کا ترجمہ نماز ہی ہوتا ہے عام طور سے، پریئر کا ترجمہ دعا بھی ہوتا ہے، نماز بھی ہوتا ہے۔ تو وہ جتنی بھی نماز پڑھانے کا یہ سارا عمل ہے مرد کرتے ہیں، عورت نہیں کرتی، عورتیں وہاں ہوتی ہیں، تو عورتیں زندگی کو وقف کر دیتی ہیں چرچ کی خدمت کے لیے، وہ ان کو کہتے ہیں ننز، ننز، ہولی نن، مقدس نن، NUN، نن۔ تو یہ نن اپنی زندگی کو وقف کر دیتی ہے، اور یہ عیسائیوں کا سب سے بڑا فرقہ ہے، سب سے بڑا فرقہ ہے، اس کو کہتے ہیں رومن کیتھولک، ان کے یہاں ننز بنائی جاتی ہیں، باقی کسی میں نہیں ہے، اگر ہو اکا دکا کسی نے کر رکھا ہو، جیسے آرتھوڈاکس وغیرہ چرچ ہیں انہوں نے کچھ کیا ہوا ہے، لیکن زیادہ تر عورتوں کو نن بناتے ہیں۔ عورتیں نن بنانے کا کیا مطلب ہوا؟ یعنی وہ عورت زندگی بھر شادی نہیں کرتی۔ اسی طرح سے عیسائیوں کے جو مذہبی پیشوا ہیں
جن کے ذمے نماز پڑھانے کا کام ہے عیسائیوں کی، رومن کیتھولک کے ہاں ان کو شادی کی اجازت نہیں تھی۔ تو نماز پڑھانے کے لیے صرف مرد ہیں۔ عیسائیوں کے مختلف فرقے ہیں، سب سے بڑا فرقہ رومن کیتھولک ہے، تقریباً 172 سے زیادہ فرقے ہیں ان کے یہاں، تو سب سے بڑا رومن کیتھولک ان کا فرقہ ہے، اور اس کے مقابلے پر نمبر 2 میں پروٹیسٹنٹ آتے ہیں۔ یوں سمجھ لیجیے جیسے اہل اسلام میں سب سے بڑا فرقہ اہل سنت و جماعت ہے، یہ فرقہ نہیں ہے تو اہل سنت و جماعت ہے۔ اب ان سے فرقہ جو نکلا ان کو وہابی کہتے ہیں۔ اسی طرح سے رومن کیتھولک اکثریت تھی، ان میں سے فرقہ نکلا وہابی، رومن وہ پروٹیسٹنٹ جس کو کہتے ہیں، یہ ان کے یہاں کے وہابی ہوتے ہیں پروٹیسٹنٹ۔ اور یعنی سمجھانے کے لیے میں کہہ رہا تھا، اور اہل سنت و جماعت کی اکثریت ہے اس کو آپ رومن کیتھولک سمجھ لیں۔ تو رومن کیتھولک جو ہیں ان میں پریسٹ کو، امام کو چرچ کے شادی کی اجازت نہیں تھی، لیکن اب انہوں نے اجازت دے دی۔ پروٹیسٹنٹ کے یہاں پہلے سے اجازت تھی تو انہوں نے دی ہوئی تھی، لیکن رومن کیتھولک میں جو سب سے بڑا فرقہ ہے عیسائیوں کا، اور ساری دنیا میں جن کا ایک نیٹ ورک ہے اور دنیا کی امیر ترین چرچ ہے، وہ رومن کیتھولک ہے۔ اور پوپ، جس کے پوپ صاحب ہیں سربراہ، ان کے یہاں عورت مذہبی رسوم ادا نہیں کر سکتی، یعنی امام نہیں بن سکتی، ابھی بھی یہی ہے۔ شادی کی انہوں نے اجازت دے دی ہے، لیکن نماز کی پڑھانے کی اجازت نہیں دی۔ ایسے ہی اگر اب بعض لوگوں کا مطالبہ ہو رہا ہے کہ عورتوں کو امامت کرنے کا حق دیا جانا چاہیے، اب تو حقوق کی بات ہو رہی ہے نا کہ عورت اور مرد کے حقوق برابر ہیں، تو کیونکہ عورت مرد کے حقوق برابر ہیں تو شاہ احمد نورانی اگر امامت کر سکتے ہیں، قاری فیض محمد صاحب، قاری فیاض صاحب امامت کر سکتے ہیں، مولانا شبیر احمد اظہری صاحب امامت کر سکتے ہیں، تو محترمہ رابعہ کیوں نہیں کر سکتی، اور یہ کیوں نہیں کر سکتی؟ ہمارا ظاہر ہے اسلام کے اپنے احکام ہیں، اور وہ چرچ میں عورت اور مردوں کے، نن اور پادریوں کے اختلاط سے جو نتائج وہاں نکلے اور جو حرام کاریاں اور تباہیاں پھیلی ہیں، اس پر بڑی بڑی ضخیم کتابیں لکھی گئی ہیں کہ چرچ حرام کاریوں کے مرکز بن گئے۔ پادریوں کو کہا گیا کہ شادی نہیں کر سکتے، عورتوں کو بھی کہا گیا کہ شادی نہیں کر سکتے، اور چرچ میں سب رہتے ہیں، تو سب حرام ہوتے تھے، اور حرامی بچے چرچ کے تہہ خانوں میں مارے جاتے تھے۔ کتابیں اس پر موجود ہیں، ہمارے پاس بھی ہیں، اس میں دیکھا جا سکتا ہے ایسا۔ اگر عورتیں امامت ان کرنے کی اجازت دے دی جائے تو حضور پر نور سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد اقدس میں اس کی اجازت دے دی جاتی، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ تو یہ گمراہ لوگ ہیں، بے دین ہیں، مساوات کے نام پر کہ عورت اور مرد کی مساوات ہے، اس نام پر لذت نفس کے لیے یہ چاہتے ہیں کہ عورت امامت کرے۔ اور اب آپ خود غور فرمائیے کہ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و عز والہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وما ارسلنا من رسول وما ارسلنا من قبلک، نہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلنا من قبلک، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے نہیں بھیجا آپ سے قبل مگر وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم، ہم نے نبی جتنے بھیجے، رسول جتنے بھیجے، وہ سب مرد بھیجے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اب پیدا کرنے والا تو رب ہے، اور ہم زبردستی کہہ رہے ہیں عورت مرد برابر ہے، تو اگر مرد امامت کرتا ہے تو عورت بھی امامت کرے۔ تو لوگوں کو اصل میں مذاق کرنا ہے دین کے ساتھ بھی، یہ عورت امامت کر ہی نہیں سکتی۔ اچھا اس کو بھی چھوڑیے کہ شریعت مطہرہ کیا کہتی ہے،
اس کو بھی ابھی رہنے دیجیے، یہ مسئلہ اپنی جگہ پر ہے شریعت مطہرہ کا، وہ تو ہمیں اور آپ کو سب کو معلوم ہے کہ عورت کسی طرح امامت کر ہی نہیں سکتی، نہیں ویسے ہم اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ کیا عورت امامت کے قابل ہر مہینے رہتی ہے؟ آپ خود اندازہ لگا لیجیے، سمجھنے والے بھر سمجھ گئے، میں نے اشارتاً یہ بات کہی ہے۔ اس لیے جو لوگ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں کہ عورتوں کو بھی امام بنایا جا سکتا ہے، وہ گمراہ ہیں۔ یورپ والے خود اپنے چرچ میں آج تک انہوں نے عورت کو پریسٹ بنانے کی اجازت نہیں دی، وہ اتنا ایڈوانس ہو چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ نہیں، چرچ کے تقدس کو برقرار رکھنے کے لیے۔ تو یہ لوگ یہاں کے چند لوگ جو تھوڑا بہت یورپ میں پڑھ لیتے ہیں، یورپ کی سیر کر کے آ جاتے ہیں، تو عورت اور مرد کے مساوی حقوق کا مطالبہ کرتے ہیں۔ بہرحال اگر خواتین قرآن مجید و فرقان حمید سننے کے لیے تراویح کی اپنی جماعت اپنے گھر میں کرا رہی ہوں، گھر میں، اور وہاں کوئی حافظ صاحب پردہ وغیرہ ہو اور حافظ صاحب امامت کر رہے ہوں اور عورتیں پیچھے تراویح کی نماز پڑھ رہی ہوں قرآن مجید و فرقان حمید کے سننے کی سعادت حاصل کرنے کے لیے، تو یہ فقہا نے اس کے جواز کا فتویٰ دیا ہے۔ یہ تفصیل سے تمام مسائل اس میں آ گئے تھے، تو میں نے کہا آپ کی خدمت میں واعظ کر دوں۔ انہوں نے پوچھا تھا، اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ عم نوالہ، اور جہاں تک علیحدہ پڑھنے کا تعلق ہے تو تراویح سنت مؤکدہ ہے۔ تراویح فقہا نے لکھا کہ تراویح سنت مؤکدہ ہے۔ تراویح جو ہے یہ 20 رکعت ہے۔ حضور پر نور سید العالمین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 روز تک تراویح ادا فرمائی، 20 رکعت، یہ احادیث مبارکہ سے ثابت ہے۔ اس کے بعد صحابہ انتظار میں مسجد میں بیٹھے رہے، حضور نے نہیں ادا فرمائی، نہیں تشریف لائے باہر۔ پھر ارشاد فرمایا کہ تم انتظار میں تھے، لیکن میں اس خیال سے نہیں شروع کرائی پڑھائی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ فرض ہو جائے تم پر، مشقت ہوگی، اس لیے اس کو چھوڑ دیا ہے تمہارے اوپر۔ امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ عنہ وارضاہ کے عہد اقدس میں 5 صحابہ کی ٹولی ادھر کھڑی ہوئی ہے، 5 ادھر کھڑے ہوئے ہیں، 10 ادھر کھڑے ہوئے مسجد نبوی شریف میں، اور قرآن شریف کی تلاوت ہو رہی ہے، سن رہے ہیں اور پڑھ رہے ہیں۔ امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ عنہ وارضاہ نے ان سب کو روک دیا اور کہا ادھر آئیے، اور سب کو اکٹھا کر کے 20 رکعت تراویح شروع کرا دی جماعت سے۔ تو یہ تراویح جماعت سے یہ شروع کرائی ہے امیر المومنین سیدنا، یعنی حضور نے تو ادا فرمائی تھی لیکن اس کا اہتمام نہیں فرمایا تھا جماعت کا۔ امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ عنہ وارضاہ نے سب کو اکٹھا کر دیا، تراویح کی جماعت قائم فرما دی، اور حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیونکہ ارشاد فرمایا ہے علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم پہ لازم ہے میری سنت اور میرے خلفاء کی سنت۔ تو یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ وارضاہ نے اس کو جاری فرمایا۔ پورے عالم اسلام میں حنفی ہوں کہ شافعی، مالکی ہوں کہ حنبلی، سب 20 رکعت تراویح ادا کرتے ہیں اور 20 رکعت ثابت ہے۔ اب لوگ اس پر اعتراض کرتے ہیں کہ تم 20 رکعت کیوں پڑھتے ہو، یہ تو بہت بڑا بوجھ ہے۔ 8 رکعت حضور نے ادا فرمایا۔ ارے بھائی 8 رکعت جو حضور نے ادا فرمائی تھی وہ تہجد کی بات ہے، تو گڑمٹ کر دیتے ہیں لوگ بات۔ 8 رکعت تہجد کی ہوتی ہے اور 20 رکعت تراویح کی ہوتی ہے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ خام خواہ کو تم لوگ 20 رکعت پڑھتے ہو۔ 20 رکعت جو ہے وہ تراویح کی ہیں اور حضور نے ادا فرمائی ہیں، پھر جماعت کے ساتھ حضرت عمر نے اس کو کر دیا۔ اب فرض کر لیجئے، یہ اس سلسلے میں ایک بات یہ بھی ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ تراویح 8 نہیں ہے، وہ تہجد ہے۔ اب اگر فرض کر لیجیے قیامت کے دن یہ فیصلہ ہوا، قیامت کے دن یہ فیصلہ ہوا کہ تراویح جو ہے
20 رکعت ہے، تو آپ نے 20 رکعت ادا کی ہیں تو فیصلہ آپ کے حق میں ہو گیا، آپ کو پورا ثواب مل گیا۔ اچھا، اور اگر فرض کر لیجئے یہ فیصلہ ہوا کہ نہیں بھائی 20 نہیں تھی، تو ان کا اچھا صاحب ٹھیک ہے 20 نہیں تھی تو 12 بھی جو پڑھی ہیں زیادہ، وہ بھی تو آپ ہی کے لیے پڑھی ہیں، تو ثواب تو اس کا کہیں بھی نہیں گیا۔ لیکن جو لوگ 8 پڑھتے ہیں وہ 12 کیسے پوری کریں گے باقی؟ یہ ان کو سوچنا چاہیے، ہمارا حساب برابر ہو جائے گا، نہ ادھر نقصان نہ ادھر نقصان۔ اور پورے روئے زمین پر شافعی، مالکی، حنبلی، غیر مقلد، وہابی، ابن تیمیہ، نجدی امام ہے مکہ معظمہ میں، نجدی امام ہے مدینہ منورہ میں، وہ بھی 20 پڑھتے ہیں، یعنی خالص وہابی۔ جو مکہ شریف میں اور مدینہ شریف میں جو امام ہیں وہ خالص وہابی ہیں۔ بعض لوگ یہ بھی کہہ رہے تھے کیونکہ مکہ شریف اور مدینہ شریف کے مسلح پہ خالص وہابی اور نجدیوں کا قبضہ ہے اس لیے وہ حق پر ہیں، تو کئی سو سال تک بتوں کا قبضہ مکہ شریف پر رہا، تو کیا بت بھی حق پر تھے؟ اور کئی برس تک یزید کا مدینے اور مکے پہ قبضہ رہا، تو کیا یزید بھی حق پر تھا؟ یہ بیوقوفوں کسی لوگ باتیں کرتے ہیں۔ بہرحال تو بات جو میں عرض کر رہا تھا وہ یہ تھی کہ حضور پر نور سید العالمین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، پھر اس کو جماعت کے ساتھ اہتمام سے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ وارضہ نے فرمایا، اور ہم الحمدللہ 20 رکعت صحیح پڑھتے ہیں، اور عورتیں اگر اپنے گھروں میں جیسے کہ پوچھا گیا پڑھنا چاہیں تو نماز پڑھ سکتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھ گناہگار و سیاہکار کو بھی اور آپ کو ہمیں سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب۔ ربنا آتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد۔ ربنا واتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير۔ اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفاء کامل و عاجل عطا فرما، بیماروں کو شفاء کامل و عاجل عطا فرما۔ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے گیسوں کا صدقہ، شہداء بدر کا صدقہ، جو بیمار ہیں ان کو شفاء کامل و عاجل عطا فرما، بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما، جو برسر روزگار ہیں ان کے روزی میں، روزگار میں، کاروبار میں، تجارت میں، کھیتیوں میں برکتیں عطا فرما۔ جو مسلمان ہم سے رخصت ہو چکے ہیں، اپنی قبروں میں ہیں، قبرستانوں میں ہیں، اے اللہ اپنے محبوب کی امت کے قبرستانوں پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما۔ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا۔ تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما۔ يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا